بشیء من علمہ الا بما شاء، جتنا اللہ چاہتا ہے وہ، چونکہ ان کا منصب یہ ہوتا ہے غیب کی باتوں کو یہ اس طرح سے بیان فرمائے، اس لیے صرف پیغمبروں کو جتنا اللہ دیتا ہے علم اس طرح سے اس کو دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے، جو ان کو حاضر ناظر ہر چیز جاننے والے ہیں، ان کے واقعات حدیث میں دیکھیے تو صرف بخاری میں 1000 واقعات ایسے ہیں جو علم غیب کی نفی کرتے ہیں، موٹے موٹے واقعات۔ جب یہ اترا قرآن کا یہ پیغام اور یہ حکم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری آواز بلند نہ ہونا چاہیے، تو حضرت عمر جن کی آواز کاٹ داغ ہی آتا ہے، یہ اگر مسجد نبی میں یہ قرات کرتے تھے یا آواز لگاتے تھے تو بازار میں سن جاتے تھے، ایسے لمبے ترنگے تھے کہ کھڑے ہو جائے زمین پر معلوم ہوتا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے۔ اب ان کا عالم یہ ہوا خوف خدا سے کہ نبی صاحب سے باتیں کر رہے ہیں اس آہستگی کے ساتھ، کہیں یہ بات گستاخی نہ ہو جائے، تو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم نے عمر جو ابھی کہا ہے کیا کہا ہے تم نے؟ فرمایا 1-2 انچ کا فاصلہ ہے پیغمبر میں، اس کا ساتھی اپنی آواز کو مدھم کر دیتا ہے تو اس کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، سن رہا ہے۔ بخاری کی روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں اور حضرت بلال یہ باہر ہیں، حضرت زینب امراۃ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اور کہتی ہیں کہ بلال کا اذن طلب کر لو، میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں بلال اور کہتے ہیں کہ زینب آئی ہیں، ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب زینب، زینبیں تو بہت سی ہیں، یہ کون سی زینب ہے؟ 1-2 گز کا فاصلہ ہے اس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں اور نبی صاحب پوچھتے ہیں، تب وہ کہتے ہیں کہ امراۃ عبداللہ بن مسعود، تب آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر وہ پوچھتی ہیں کہ زکوٰۃ شوہر کو عورت دے سکتی ہے، وہ اپنا پورا واقعہ بیان فرماتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ تہمت لگتی ہے بنو مستلق کی جنگ میں کہ حضرت صفوان بن معطل اور ان کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی ہے، اور وہ گئی تھی اپنے ہاتھ کو جو گم ہو گیا تھا، آتے وقت پھر ڈھونڈنے گئی تھی کہ اتنے میں ہاتھ اٹھا کے رکھ دیا گیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اس زمانے میں کیا کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، دبلی پتلی ہوا کرتی تھی، لوگوں کا خیال بھی نہیں ہوا کہ یہ خالی ہے، اور اس کے بعد جب نکل کے میں وہیں بیٹھ گئی کہ بہرحال جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں موجود نہیں ہوں تو واپس آ کر یہی پہنچیں گے، اسی جگہ پر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی ہوں، جب ہاتھ ڈھونڈ کر لائی ہوں کہ اتنے میں چادر بھی نہیں تھی، میں نے سر بند نہیں کیا تھا کہ اتنے میں نے آواز سنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے یہ غور کیا تو صفوان بن معطل میرا بیٹا تھا جو مجھ سے اس سے پہلے پردے کی آیتوں کے نزول سے پہلے مجھے دیکھ چکا تھا، اس نے مجھے دیکھنے کے بعد کہ ام المؤمنین کہیں رکھتی، پھر وہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اپنے اونٹ کو لا کر میرے قریب بٹھا دیا ہے، جب میں بیٹھ گئی ہوں لے کر چلا ہے، اب یہ پڑاؤ پر جا کر مل گیا ہے۔ اور عبداللہ ابن ابی بن سلول اور باقی منافقین ہیں، انہوں نے طوفان ہر طرح سے ناکام ہو گئے تھے، اب یہ تھا کہ نبی کے خاندان کے اوپر یہ عیب لگا دو کہ ان لوگوں کے اندر اصل ساری کوشش کر دیکھی، ایک تو بدری صحابی حضرت مصطح بن اساسہ، یہ اس کے اندر گرفتار ہو گئے، اس کی اس چالاکی میں حضرت حسان بن ثابت ہے اور حضرت حمنہ بنت جحش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت زینب کی چھوٹی بہن حضرت مصعب بن عمیر کی بیوہ۔ تو اس طرح سے یہ بات پھیلی ہے 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ کبھی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اسامہ تمہاری رائے میں عائشہ یہ کام کر سکتی ہے؟ کبھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ بریرہ کیا عائشہ یہ صفات کر سکتی ہیں؟ کبھی حضرت زینب سے پوچھتی ہیں، کبھی عائشہ ایسی نہیں ہے۔ کبھی حضرت علی سے کہتی ہیں، وہ ایک عورت کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کمی ہے، اور سب پریشان ہیں، کچھ نہیں آتا۔ ادھر صحابہ کرام کا یہ عالم ہے، حضرت ابو ایوب انصاری جب اس بات کو سنتے ہیں توبہ توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے وہ جو کرتی ہے کہ یہ بات اڑ رہی ہے، پوچھتی ہے کہ اگر کیا تم اپنے کو عائشہ سے زیادہ باسمت سمجھتی ہو، بابرو؟ کہا حاشا،
ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہوتا کہ ان کی جگہ پر تم ہوتی تو کیا صفوان کے ساتھ یہ تمہارا معاملہ ہوتا جس پہ بدنام کی گئی ان کا؟ کبھی اللہ بچائے اس سے کہ تم جو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو، تم تو یہ نہ کرو گی، اور صدیق کی بیٹی وہ باسمت وہ لے کر بیٹھی، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اگر صفوان سے مجھ سے کہیں زیادہ شرمیلا، کہیں زیادہ متقی، کہیں زیادہ پرہیزگار ہے، اگر میں ہوتا تو عائشہ سارا کبھی بدنگاہی نہیں کرتا، اور بات تو نہیں تو صفوان کی بندی ہے۔ تو یہ بات چل رہی تھی، پریشانی ہے کہ اللہ نے جب نہیں بتایا، 40 دن کے بعد جب یہ سورہ نوح اترتی ہے اور وہ پاک دامن بھولی بھالی وہ دخترے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا آسمان سے اعلان ہوتا ہے، تو آپ دیکھتی ہیں ان کی وہ بیٹی کس کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور گئے ہیں، یہ کہنے گئے ہیں ان سے کہ عائشہ اگر غلطی تم سے ہو گئی ہے اللہ معاف کرو۔ وہ چہرہ اپنا رخ موڑ لیتی ہے غصے میں کہ ہاں میں اقرار کر لوں سب آپ کو سجائیں گے کہ ہاں بچی بات صاف ہو گئی ہے بالکل یوسف کے بھائیوں کی طرح سے، اور غصے میں کتنے میں نبی صاحب کے اوپر وہی کی علامات ظاہر ہوئی اور آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ حضرت ابوبکر اور ان کی بھی موجود تھی، انہوں نے کہا یہ اٹھو بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ وہ اس سے بڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں آج سوائے اپنے مالک کی کسی نہیں کرتا اس لیے برات کی، جن کا حال یہ ہے کہ آتے ہیں اور جانے کے بعد قبیلے والے جو وہ فاسق فریب دینے کے لیے آتے ہیں، اور بنو کلب کی ایک شاخ کے وہ لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بالکل ہماری قوم تیار ہے ایمان لانے کے اوپر، آپ کچھ مبلغین کو بھیجیے۔ 70 آپ مبلغین چھاٹتے ہیں اور دل میں برا اطمینان نہیں تھا لیکن یقین نہیں تھا، بھیج دیتے ہیں، اس میں 70 کے 70 شہید کیے جاتے ہیں، صرف ایک کو بچایا جاتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے وہاں کے قبیلے کا سردار کہ میری ماں نے منت مانی تھی کہ یہ غلام آزاد کروں گی تو میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوتا اب کبھی یہ مسئلہ پیدا اور کیسا سخت وقت گزرا ہے جب یہ لوگ آئے ہیں قریش مکہ کے سردار، اور یہ کہا ہے یہودیوں کے بہکارے کی وجہ سے کہ ذرا پوچھو یہ اصحاب کہف بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتماد پر کہ یہ کل آ جاؤ بتا دوں۔ اب دوسرے دن وہ آتے ہیں کہ صاحب بتائیے آپ، اور یہاں وہی نہیں تھی۔ 18 دن تک تان ہے تشریح ہے، یہاں تک ظالم کہتے تھے کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا، کیا ہوا کل آ جاؤ۔ 18 دن کے بعد سورہ کہف میں پورا واقعہ اترتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بات کل کے اوپر کہے تو ذرا انشاءاللہ کہہ لیا کیجیے، یہ سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ نے ایک ایک چیز کو واضح فرما دیا ہے کہ اس کو ہم نہ بتائیں، تو اس کے بعد پھر کوئی نہیں ہے جو غیب کے پردوں کو اٹھا کر اس کے پیچھے چھاپے۔ یہ اس کی بنیاد ہے، اس کی جڑ کاٹ دی ہے پروردگار عالم نے قرآن کے اندر اشارے کرتے ہوئے۔ اب بار بار آ رہا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں ابراہیم کو، یہ کون سی بات ہے بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے؟ یہی تو بات بتانا ہے کہ نہ فرشتوں کو علم غیب ہے، نہ ابراہیم حنیف کو ہے، نہ ان کی بیوی کو ہے، نہ لوط علیہ السلام کو ہے، نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا شاید تہامہ کی طرف میرا مہاجر ہو، ہجرت کر کے جاؤں، جب واضح طور پر بتا دیا گیا کہ نہیں وہ یثرب ہے، اس کا نام تو بدل دیا جائے گا لیکن وہ آپ کی ہے ہجرت کی جگہ۔ سب مجھے ایک نہیں، ہر جگہ ہر ایک چیز پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مشرکوں نے اس لیے اس کو استعمال کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ان بزرگوں کو یا ان دلیلوں کو، اس میں ہر کچھ کے لوگ ہیں۔ بعض اس کا مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ یہاں اولیاء اللہ کا ذکر آ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو آواز دے مشکل کشائی دستگیری کے لیے، حالانکہ ان کا حال یہ ہے جن کو آواز دی جا رہی ہے کہ وہ ان کی دعا اور پکاروں سے غافل ہیں۔ اور پھر ابھی نہیں، جب ان کو قیامت میں اللہ بتائے گا کہ تم کو پکارا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی تم کو پکارا گیا یہ کہہ کر کہ یہ مشکل کشا ہماری مدد کرو، اور میدان قتال میں کہ جب لوہا لوہے سے اور بدن بدن سے مل جاتا ہے، جب خون کے فوارے پھوٹتے ہیں